أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى بهذا الكتاب ويرضى به آخرين. صدق الله العظيم. حضرات، قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے. قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا جیتا جاگتا دائمی اور ابدی معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے وہ عارضی تھے، وہ معجزے صرف ان کی قوم تک محدود تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی اور اونٹنی پہاڑ سے نکال دی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی اور دوڑنے لگتی تھی. یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا تاکہ وہ وقت کے فرعون کے پاس جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں کہ تمہارا انا ربکم الاعلیٰ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، باطل ہے، متکبرانہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں یہ قرآن عطا فرمایا گیا تھا وہ دور کا لسانیت کا، فصاحت کا، شعر و شاعری کا، منطق و فلسفہ کا، اہل عرب کا بچہ شعر و شاعری کا دیدار، ہر ایک کو اپنے کلام پر ناز تھا. دوستو، حضور اکرم صلی اللہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو باری تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عنایت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہم کو دی. اور محض کتاب نہیں بلکہ معجزہ دیا ہے جو لازوال ہے. اس لیے نہ آج تک کوئی اس قرآن کریم کو بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس لیے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، جو اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو چور چور کر دے گا. دوستو، اگر آج کے اس نازک اور فتن دور میں کوئی چیز امت مسلمہ کے لیے لائحہ عمل ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے، جو چیز انہیں متاثر کر سکتی ہے، جو چیز ان کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، تو وہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. قرآن کریم نے تو ہزاروں لوگوں کے دل کو بدلا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں. ماشاء